بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج معاشرے کے اندر بعض لوگ غلط عقائد کو معاشرے میں رواج دینے کے لیے، لوگوں میں داخل کرنے کے لیے آیات مبارکہ اور حدیث پاک کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں۔ انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ جو دلیل پیش کی جاتی ہے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا اس حدیث پاک سے، اس دلیل سے مختار کل کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، اس میں حدیث نمبر 1169 ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت بجوامع الکلم، میں جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، مبعوث کیا گیا ہوں۔ ونصرت بالرعب، اور رعب اور دبدبے کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ وبین انا نائم اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، اور سونے کی حالت میں، خواب کی حالت میں زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی گئیں۔ فوضعت فی یدی، اور ان چابیوں کو میرے ہاتھوں پر رکھ دیا گیا۔ اب یہاں تک حدیث پاک ہے۔ یہاں تک حدیث پاک بیان کر کے معاشرے کو عقیدہ دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں، لہذا حضور مالک و مختار ہیں، حضور سے مانگو، حضور علیہ السلام ہی عطا کریں گے۔ میرے بھائیو، اس حدیث پاک کے اگلے حصے میں جو راوی حدیث نے اس حضور کے الفاظ کی تشریح کی ہے اور خواب کی تعبیر بیان کی ہے، اس کو عوام کے سامنے نہیں رکھا جاتا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ راوی حدیث اس عقیدے کی یا اس حدیث پاک کے الفاظ کی وضاحت کیا کرتے ہیں کہ خزائن الارض سے مراد کیا ہے، جو چابیاں عطا کی گئیں اس سے مراد کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تنتظرونها، کہ لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے جا چکے اور تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو، تم ان خزانوں کو حاصل کر رہے ہو۔ گویا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، اس عقیدے کی، اس خواب کی، اس الفاظ کی تعبیر اور تشریح یہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں خزانوں کی چابیاں دی گئیں اور دکھائی گئیں اور پکڑائی گئیں، اس سے مطلب و مراد یہ تھا کہ آنے والے زمانے میں مسلمانوں کو فتوحات ہوگی، علاقے فتح ہوں گے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر زیر و زبر ہو کر اسلام کے زیر نگیں ہوئے، اور پھر مسلمانوں نے وہاں پر جا کر اسلام کی عظمت کا جھنڈا لہرایا۔ تو گویا کہ اس حدیث پاک کا تعلق تو مسلمانوں کی فتوحات کے ساتھ تھا، پیشین گوئی تھی کہ مستقبل کے اندر مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوں گی، لیکن ناعاقبت اندیش لوگوں نے اس حدیث پاک کو مس یوز کر کے غلط عقیدہ عوام میں رائج کیا کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام مختار کل ہیں۔ میرے بھائیو، اس عقیدے کی نفی تو اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 50، پارہ نمبر 7، فرمایا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے میرے محبوب آپ اپنی مبارک اور پاکیزہ کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی زبان سے اعلان فرمائیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میرا ہرگز یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا، اور آج کے لوگ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ حضور کے پاس خزانے ہیں، حضور مالک و مختار ہیں۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اس عقیدے پر ضرب کاری لگا رہے ہیں کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، لوگوں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اور اب رہی بات کہ زمین و آسمان کے خزانے کس کے پاس ہیں، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ منافقون ہے، آیت نمبر 7، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہوا؟ اللہ کی ذات ہوئی، نہ کہ کوئی اور۔ اور حضور علیہ السلام کے بارے میں لوگ غلط عقائد منسوب کرتے ہیں محبت میں آ کر۔ یاد رکھیے، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف اور اللہ کے نبی کی تعلیمات سے دشمنی ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 188، فرمایا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے میرے محبوب آپ اپنی زبان سے اعلان فرمائیں کہ لوگوں میں اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں، نہ کسی نقصان کا مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو پروردگار کی ذات چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں عالم الغیب ہوتا تو پھر تو میں بہت ساری کثرت
کثرت خیر کی کثرت کو جمع کر لیتا، منافع بہت زیادہ حاصل کر لیتا، عالم الغیب بھی نہیں۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی اگر میں عالم الغیب ہوتا۔ اور لوگوں میرے بارے میں تم غلط عقائد منسوب کرتے ہو کہ حضور مختار کل ہیں، حضور صاحب اختیار ہیں، حضور یہ ہیں، حضور وہ ہیں، غلط عقائد منسوب کرتے ہو۔ سنو میں کیا ہوں، اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ فرمایا ان انا الا نذیر و بشیر، اللہ رب العالمین نے مجھے نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو کہ ایمان کی تمنا رکھتی ہے، جو کہ صاحب ایمان ہے، ایمان کو حاصل کرنے کا شوق اور ذوق رکھتی ہے، اپنے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے، اپنے اندر تمنا رکھتی ہے۔ میں تو نذیر اور بشیر بنا کر گیا ہوں، تم نے مجھے صاحب مالک و مختار بنا دیا۔ ارے میں تو نذیر اور بشیر ہوں، تم نے مجھے مختار کل بنا دیا۔ لوگوں میں تو نذیر اور بشیر ہوں، مالک و مختار تو اللہ کی ذات ہے، صاحب اختیار تو اللہ کی ذات ہے، مختار کل تو اللہ کی ذات ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا قرآن بھی اس عقیدے کی نفی کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اختیار نہیں، بلکہ صاحب اختیار اور مختار کل اور قادر مطلق، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر اللہ کی ذات ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، حضور علیہ السلام کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ اس لیے غلط عقائد سے بچیے، قرآن و سنت کو پڑھیے، اور پھر انشاءاللہ العزیز آپ کے عقائد درست ہوں گے، اور جب عقائد درست ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں انہی درست عقائد کی بنا پر سرخروئی حاصل کریں گے، ورنہ پھر پکڑ کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی ذات مجھے اور آپ کو غلط عقائد کی ترویج و اشاعت سے بھی محفوظ فرمائے، اور غلط عقائد کو اپنے دل میں جگہ دینے سے بھی بچائے۔ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن و سنت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔